عمران سیریز ماں کا زونگا از قلم مظہر کلیم ایم اے قسط نمبر 6۔ اور فیاض وارنٹ لے کر حیران و پریشان کمرے سے باہر نکل آیا۔ چند لمحے تو وہ حیرانی کے عالم میں برآمدے میں کھڑا وارنٹ کو دیکھتا رہا، پھر حیرت پر جوش آ گیا۔ آج قسمت نے اسے سنہری موقع دیا ہے۔ اس کی مدت سے یہ خواہش تھی کہ وہ عمران کو کسی طرح نیچا دکھائے۔ یہ لمحہ اسے اس کاغذ کے پرزے نے بخش دیا تھا۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں آیا۔ اس نے وارنٹ کو اچھی طرح پڑھا تھا۔ وارنٹ پر سیکرٹری وزارت دفاع کے دستخط تھے۔ اب عمران کسی طرح بھی نہیں بچ سکتا تھا۔ اس نے عمران کو فلیٹ پر ٹیلی فون کیا۔ وہاں سے اسے سلیمان نے بتایا کہ صاحب باہر چلے گئے ہیں۔ اس نے سوچا کہ آج کل عمران ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں زیادہ دیکھا جاتا ہے، چنانچہ اس نے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور ٹپ ٹاپ نائٹ کلب روانہ ہو گیا۔ ٹپ ٹاپ نائٹ کلب کے وسیع و عریض ہال میں عمران کیپٹن شکیل اور صفدر کے ساتھ ایک میز پر بیٹھا کہے لگا رہا تھا۔ اس کی اہم کانہ حرکتیں تمام ہال کو ہنسنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ اس وقت وہ ہال میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی نظروں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ کیپٹن شکیل اور صفدر کے چہرے ندامت سے سرخ پڑ جاتے تھے۔ اچانک فیاض 4 سپاہیوں کو ساتھ لیے ہال میں داخل ہوا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے چاروں طرف دیکھا۔ اسے کونے میں عمران میز پر اپنے ساتھیوں سمیت بیٹھا ہوا نظر آیا۔ عمران کو دیکھ کر فیاض کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور پھر وہ تیزی سے عمران کی طرف بڑھا۔ عمران نے جیسے ہی فیاض کو 4 سپاہیوں سمیت ہال میں داخل ہوتے دیکھا، وہ کھٹک پڑا کہ آج کوئی ضرور خاص بات ہے، اور جب وہ عمران کی طرف بڑھنے لگا تو عمران بلند آواز میں جل تو جلال تو کا ورد کرنے لگا۔ سب لوگ بے تحاشا ہنس رہے تھے، لیکن فیاض کے چہرے پر کرختگی کے آثار ابھر آئے۔ وہ عمران کے پاس آ کھڑا ہو گیا۔ عمران بھی باقاعدہ تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کہو سپر فیاض، مزاج تو اچھے ہیں۔ عمران، تم نے آج تک میرا مذاق اڑایا ہے، لیکن میں آج تم سے سب بدلے چکا لوں گا۔ فیاض نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ آج تو بہت ناراض نظر آتے ہو۔ عمران نے فیاض کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، عمران، میں تمہیں گرفتار کرنے آیا ہوں، یہ وارنٹ ہے۔ کیوں مذاق کرتے ہو یار؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے میرے دوست؟ لیکن فیاض نے سنی انسنی کرتے ہوئے ساتھ آئے ہوئے سپاہی سے مخاطب ہو کر کہا، اسے گرفتار کر لو۔ سپاہی عمران کی طرف بڑھا۔ اب عمران کے چہرے پر سنجیدگی چھانے لگی۔ اس نے غور سے فیاض کی طرف دیکھا اور کہا، اچھا تو تم مجھے گرفتار کرنے آئے ہو؟ تمہیں کس نے میری گرفتاری کا آرڈر دیا ہے؟ عمران نے سپاہی کو ہاتھ سے روکتے ہوئے کہا، سر رحمان نے۔ فیاض نے سنجیدگی سے کہا، والد صاحب نے۔ آخر کیوں؟ میں کچھ نہیں جانتا، میں تو تمہیں ہر حالت میں گرفتار کروں گا۔ تم نے آج تک مجھے بہت ستایا ہے، آج میری باری ہے۔ یار سپر فیاض، کچھ پرانی دوستی کا ہی لحاظ کرو، مجھے معاف کر دو۔ عمران نے دفتن لجاجت آمیز لہجے میں کہا۔ ان کی اس بات چیت کی جنگ ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے کانوں میں بھی پڑی تھی۔ وہ سب بھی حیران تھے۔ دیکھو عمران، میرا وقت نہ ضائع کرو، میں تمہیں کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑ سکتا، فیاض نے اکڑتے ہوئے کہا۔ صفدر اور شکیل صاحب بیٹھے چپ چاپ صورتحال کا اندازہ کر رہے تھے۔ فیاض نے سپاہی کی طرف دیکھتے ہی کہا، تم اسے ہتکڑی کیوں نہیں لگاتے؟ اور سپاہی آگے بڑھا۔ رک جاؤ، دیکھو فیاض، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، تم چلے جاؤ، ورنہ بعد میں جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری بھی تم پر ہوگی۔ میں ہر ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہوں، مگر تمہیں آج ضرور گرفتار کروں گا۔ اچھا 1 منٹ رک جاؤ، مجھے چائے پینے دو، اور میں نے ایک ضروری ٹیلی فون کرنا ہے، اتنا تو کم از کم تم رعایت کر سکتے ہو۔ عمران نے عاجزانہ لہجے میں کہا، اچھا تمہاری خاطر میں چند منٹ اور بھی رک سکتا ہوں، لیکن دیکھو اگر تم نے میری ذات کے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ کیا تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا، فیاض نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ بڑے فاخرانہ انداز میں ہال پر نظریں دوڑا رہا تھا۔ عمران نے ویٹر کو چائے لانے کا آرڈر دیا اور خود ٹیبل پر رکھے ہوئے ٹیلی فون پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو، میں عمران بول رہا ہوں۔ جی ہاں، میجر رفیقی سے ملا دیں۔ السلام علیکم میجر صاحب، سب ٹھیک ہے؟ کیپٹن شکیل، کیپٹن سرور اور ملٹری پولیس کے چاروں آدمیوں کے نام پر فیاض چونکا۔ کچھ نہیں، ایک اور کام ہے، یہ کہہ کر وہ چائے پینے میں مشغول ہو گیا۔ اب اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس نے فیاض کے ہاتھ سے وارنٹ لے کر دیکھا۔ اس پر سیکرٹری وزارت دفاع سر سلطان کے دستخط تھے۔ اس نے ایک زور کی ہوں کی اور پھر وہ اطمینان سے بیٹھ گیا۔ چند منٹ بعد ہال میں کیپٹن اور 4 ملٹری پولیس کے آدمی داخل ہوئے۔ تمام ہال انہیں دیکھ کر چونک گیا، لیکن وہ سیدھے عمران کے پاس ہی بڑھے، اور پھر عمران کے پاس آتے ہی ان سب کی ایڑیاں بچ گئیں، اور سیلیوٹ کرنے کے بعد وہ اٹینشن پوزیشن میں کھڑے ہو گئے۔ دیکھو کیپٹن شمیم، ذرا فیاض صاحب کو بتاؤ کہ میں کون ہوں، یہ میری گرفتاری کے وارنٹ لے کر آئے ہیں۔ کیپٹن شمیم نے آگے بڑھ کر فیاض کے ہاتھ سے وارنٹ لے لیا، اسے پڑھا اور پھر فیاض کو دیتے ہوئے کہا، دیکھیے مسٹر فیاض، آپ تشریف لے جائیں۔ آپ صدر مملکت کے جاری کردہ وارنٹ پر بھی مسٹر عمران کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ تو سر سلطان کا جاری کردہ ہے، بس اسی سے آپ ان کی پوزیشن کا اندازہ کر لیں، اور اگر آپ نے اس سلسلے میں کوئی بات کی تو میں آپ کو گرفتار کر لوں گا۔ اور فیاض بے بسی سے ہونٹ کاٹتا ہوا واپس مڑ گیا۔ اور کوئی حکم جناب؟ کیپٹن شمیم نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، بس جاؤ، عمران نے شان بے نیازی سے کہا، اور کیپٹن شمیم اور اس کے ساتھی عمران کو سیلیوٹ کرنے کے بعد واپس مڑ گئے۔ ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ انتہائی حیران تھے، اور وہ لوگ سرگوشیوں میں عمران کی پوزیشن کا اندازہ لگا رہے تھے۔ عمران نے بل ادا کیا اور پھر صفدر اور شکیل سمیت ہال سے باہر نکل گیا۔ عمران صوفے پر بیٹھا اونگ رہا تھا، اسے اونگنا ہی کہیں گے۔
क्योंकि इमरान टांगे सोफे पर रखे उकड़ू हालत में बैठा था। दोनों हाथ थोड़ी के नीचे दिए हुए थे, आंखें बंद थीं और चेहरे पर 12 बज रहे थे। अचानक टेलीफोन की घंटी बजी और इमरान सोफे से उछलकर फर्श पर आ गया, लेकिन फिर फौरन कपड़े झाड़ता, जेरे लब कुछ बड़बड़ाता और रिसीवर उठाकर बोला, हेलो, मैं 16 चंद रोला चंद शकरकंद वाला बोल रहा हूँ। सॉरी, रॉन्ग नंबर। आवाज आई और इमरान ने रिसीवर को आंख मारते हुए वापस क्रेडल पर रख दिया। हिमाकतें इमरान की फितरत बन चुकी थीं। वो ऐसे वक्त में भी हिमाकतों से बाज ना आता जबकि उनका सिरे से कोई जवाब ही पैदा नहीं होता था। अब भी टेलीफोन की घंटी सुनकर वो जानबूझ के नीचे जा गिरा और फिर गलत पता बताकर टेलीफोन करने वाले को तंग किया। उसकी बला से चाहे कॉल कितनी अहम क्यों ना होती, इमरान अपनी फितरत से मजबूर था। घंटी एक बार फिर जोर से बजी। इमरान ने रिसीवर उठाया। हेलो, इमरान MSc DSc ऑक्सन से बात कर रहे हैं। भाईजान, मैं सुरैया बोल रही हूँ। उधर से सुरैया की आवाज उभरी। खुदा करे सदा बोलती रहो, जुग जुग जियो। इमरान ने बड़ी तेजी से बुढ़ियों की तरह आवाज को झुका कर कहा, प्लीज भाईजान, तंग न कीजिए, जरूरी बात है। सुरैया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? फोन पर कैसे तंग हो सकती हो? फोन ना हुआ शिकंजा हो गया। भाईजान प्लीज एक बात तो सुनो। बोलो। भाईजान, 2-3 रोज से अबू जान अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, सख्त उलझन में हूँ। हरकतें? क्या मतलब? क्या बंदर की तरह नाचते हैं? भाईजान, मुझे शक पड़ता है कि अबू जान असली बिल्कुल नहीं है। क्या मतलब? अब वालिद साहिब भी बनस्पति होने लगे? सुरैया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अपने वालिद के मुतालिक तुम ऐसा कह रही हो। सुने तो सही, आपको मालूम है कि अबू जान सोते वक्त हमेशा 1 गिलास दूध बगैर मीठा डाले पीते हैं, लेकिन 2-3 दिन से अबू जान ऐसा नहीं कर रहे। हालांकि इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि कल मामू जान आए तो अबू जान उन्हें पहचान ना सके। पगली, ये सब तेरा वहम है। अबू जान आजकल मसरूफ होंगे, इसलिए दिमाग जरा परेशान रहता होगा और परेशानी में कभी कभी इंसान की आदतों में फर्क आ जाता है। इमरान ने ये कहकर रिसीवर रख दिया, लेकिन इमरान के चेहरे पर सिलवटें नमूदार होने लगी। उसने सोचा सुरैया ठीक कहती है, मुझे वहाँ जाकर चेक करना चाहिए, क्योंकि अबू जान के दुश्मन 1000 हैं और आजकल माँ का जुंगा ने मुल्क में तहलका बर्पा किया हुआ है। हो सकता है कि कोई चक्कर माँ का जुंगा ने ही चलाया हो। ये सोचकर उसने जल्दी से कपड़े पहने और अपनी कार कोठी की तरफ दौड़ा दी। दरवाजे पर खड़े पठान चौकीदार ने उसे देखा तो बोला, खैर तो है छोटे साहिब, आज इधर कैसे रास्ता भूल पड़े? खान, बस वैसे ही, दिल चाहा, सोचा जरा अम्मा जी से भी मुलाकात हो जाएगी। तुम सुनाओ, खुश हो? जी हाँ, आपकी दुआ से हम खैरियत बखैरियत हैं। पठान ने नस्वार से लपे हुए काले दांत निकाले और इमरान आंखें बंद करता हुआ कार आगे निकाल कर ले गया। कार खड़ी करके जब वो आगे बढ़ा तो सुरैया उसे गैलरी ही में मिल गई। हेलो भाईजान। न सलाम न दुआ, मिलते ही हेलो। ये क्या अंग्रेजियत है? अम्मा भी कहाँ हैं? शुक्र है आज आपको अम्मा भी का ख्याल तो आया। अंदर हैं। और इमरान सीधा अंदर चला गया। अंदर अम्मा भी जाए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी और ये तमाम दुआ इमरान ही के बारे में थी। दुआ मांगते मांगते उनकी आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी थीं। माँ की मोहब्बत देखकर इमरान का दिल भर आया और वो वही माँ के कदमों के पास बैठ गया। माँ ने इमरान को देखते ही इमरान कहकर उसे सीने से लगा लिया। इमरान को ऐसे महसूस हुआ जैसे वो सहराओं में भटकते भटकते किसी नखलिस्तान में पहुंच गया हो, जहाँ ठंडी छाँव है, मोहब्बत और शफकत का मीठा चश्मा बह रहा है। इमरान की वालदा इमरान को सीने से लगाए रो रही थी और इमरान चुपचाप आंखें बंद करके उनके सीने से लगा हुआ था, जैसे छोटा सा बच्चा हो। जब वालदा की दिल का बुखार उतर गया तो अब उन्हें इमरान पर गुस्सा आ गया। उन्होंने पास पड़ी हुई चप्पल उठाई और फिर इमरान के सर पर चप्पलें तड़ातड़ बजनी शुरू हो गईं। लेकिन इमरान ऐसे ही बैठा था जैसे चप्पलें ना हो, फूल बरस रहे हों। नामुराद, तू मुझे मार कर छोड़ेगा। मुझ पर किसी को रहम नहीं आता, ना तुझे ना तेरे बाप को। तुम दोनों ही मेरी जान के दुश्मन हो। जब उनके हाथ थक गए तो एक बार फिर उन्होंने इमरान को लिपटा लिया। आखिर सुरैया बोल पड़ी, अम्मा जान अब छोड़िए भी, भाई जान से हमें भी कोई बात कर लेने दें। और अम्मा भी ने आंसू पोंछते हुए इमरान को अलहदा कर दिया और इमरान अब्बू जान से मिलने का बहाना करके उठ गया। सुरैया ने बात करने की कोशिश की लेकिन वो सीधा वालिद साहब के कमरे में घुस गया। सर रहमान एक आरामदेह कुर्सी पर आंखें बंद किए हुए लेटे हुए थे। इमरान के अंदर आने से वो चौंक पड़े। इमरान सीधा जाकर उनके करीब पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसके वालिद चंद लम्हे के लिए उसकी तरफ देखते रहे। फिर उन्होंने पूछा, कैसे आए? बस आपको सलाम करने हाजिर हुआ था। आपने मेरी गिरफ्तारी के वारंट क्यों जारी किए थे? उसके आखिर क्या वजह थी? ऊपर से अहकाम आए थे, लेकिन फैयाज ने तुम्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अब्बाजान, आपको मालूम है कि मैं फैयाज के बस का रोग नहीं। फिर आपने ख्वामख्वाह फैयाज को भेजकर उसकी बेइज्जती करवाई। तुमने फैयाज की बेइज्जती की, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने फैयाज की नहीं बल्कि बराह रास्त मेरी बेइज्जती की है। सर रहमान को गुस्सा आ गया, और आपने भी तो मेरे वारंट जारी करके मेरी बेइज्जती की। इमरान ने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया, शट अप, निकल जाओ, मैं देख लूंगा तुम्हें। मैं आपके सामने मौजूद हूँ, आप अभी देख लें। मैं कहता हूँ निकल जाओ, तुम नाखलफ औलाद हो। अच्छा होता अगर तुम पैदा ही ना होते। अगर मैं पैदा ना होता तो आप वारंट किसके लिए जारी करते? और सर रहमान को इतना शदीद गुस्सा आ गया कि वो कुछ बोल ना सके। अब्बा जान, सर जुल्फिकार आपको पूछ रहे थे। अच्छा, तुम्हें कहाँ मिले? बार में बैठे मेरे साथ शराब पी रहे थे। और ये कहकर इमरान कमरे से बाहर निकलता चला गया। सुरैया बाहर दरवाजे से लगी उनकी बातें सुन रही थी। सुरैया की बच्ची, ये तुम्हारी क्या बुरी आदत है? छुप छुप कर बातें सुनना इखलाकी जुर्म है। आपने अब्बा जान के मुतालिक क्या सोचा? सुरैया उसकी बात काट कर बोली, अब्बा जान ही हैं, सोचना क्या?
اور یہ کہتے ہوئے عمران پورچ کی طرف چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد اس کی کار کوٹھی سے باہر نکل گئی۔ عمران کی کار تیزی سے سر سلطان کی کوٹھی کی طرف بھاگ رہی تھی۔ صبح اسے پتا چلا کہ سر سلطان کسی اہم مشن پر ملک سے باہر گئے ہیں، اب وہ یقیناً واپس آ چکے ہوں گے۔ عمران نے ان سے اپنے وارنٹ کے بارے میں پوچھنا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار سر سلطان کے پورچ میں کھڑی تھی۔ اپنے آنے کی اطلاع کرا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سر سلطان اندر آ گئے۔ کہو عمران، کیسے آئے؟ آپ سے لڑنے۔ مجھ سے لڑنے؟ تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے؟ جی ہاں، کھوپڑی میں ہے، آج ہی میں نے آئینے میں دیکھا ہے۔ عمران، کم از کم کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ میں نے آپ کا کیا قصور کیا تھا؟ کیا آپ نے میرا اسپیشل وارنٹ نکلوا دیا؟ میں نے کوئی وارنٹ جاری نہیں کیا۔ سر سلطان حیران ہوتے ہوئے بولے، کمال ہے، وارنٹ پر آپ کے دستخط تھے۔ والد صاحب نے فیاض کو دیکھ کر ہر حالت میں مجھے گرفتار کرانا چاہا۔ حیرت ہے، مجھے تو علم ہی نہیں، میں تو کل شام سے ہی باہر گیا ہوا تھا، ابھی آیا ہوں۔ اچھا، چلے آپ والد صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں۔ سر رحمان کے وارنٹ گرفتاری؟ کیوں؟ میں جو کہہ رہا ہوں، تمہارا دماغ خراب ہے، آخر کوئی وجہ تو ہو۔ کیا میرا کہنا کوئی وجہ نہیں؟ مجھے بتلاؤ تو صحیح، کیا بات ہے؟ مسٹر عمران، آخر وہ تمہارے والد ہیں، میں سب کچھ آپ کو بعد میں بتلا دوں گا، اب آپ فوراً ان کی گرفتاری کے وارنٹ ایشو کریں۔ اگر تم کچھ نہیں بتاتے تو میں وارنٹ ایشو نہیں کرتا، سر سلطان نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ دیکھیے، آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ میں یہ آرڈر ایشو کروا سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو ہر معاملے میں عزت دیتا ہوں، اس لیے آپ مہربانی کر کے میری بات مانیں اور وارنٹ ایشو کر دیں۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی، لیکن اس کی تمام تر ذمہ داری تمہیں اٹھانی پڑے گی، سر سلطان نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ میں ہر قسم کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں، آپ یہ وارنٹ جاری کر کے میرے فلیٹ میں پہنچا دیں، ٹاٹا۔ اور عمران بغیر ہاتھ ملائے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور سر سلطان ششدر بیٹھے رہے۔ آج ماکازونگا کے سلسلے کی ایک اہم میٹنگ تھی، جس میں زیر داخلہ سر سلطان، سر رحمان، پولیس کے اعلیٰ آفیسر، ان کے ساتھ ایکس 2 بھی منہ پر نقاب ڈالے موجود تھا۔ میٹنگ ہال کی نگرانی اور حفاظت کے خاص انتظامات کیے گئے تھے۔ چاروں طرف ملٹری پولیس کا پہرا تھا اور اس ہال میں بھی چاروں طرف ملٹری پولیس کے سپاہی ریوالور ہاتھ میں لیے چوکنے کھڑے تھے۔ سر سلطان نے ماکازونگا کی کارروائیوں پر مشتمل رپورٹ پڑھی۔ اب ایکس 2 سے کہا گیا کہ وہ نیو یارک میں بین الاقوامی میٹنگ کی کارروائی سنائے۔ ایکس 2 نے غرائی ہوئی آواز میں کہا کہ میں کارروائی پیش کرنے سے پہلے ایک اور بات کا تعین کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایکس 2 نے اشارہ کیا اور ملٹری پولیس کے سپاہیوں نے سر رحمان کو ریوالوروں کے گھیرے میں لے لیا۔ سر رحمان گھبرا گئے۔ وزیر داخلہ اور دیگر عالی افسران انتہائی حیران ہو گئے۔ وزیر داخلہ نے ایکس 2 سے کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ آپ نے سر رحمان کی توہین کی ہے، آپ جواب دہ ہوں گے۔ ایکس 2 نے اسی لہجے میں جواب دیا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، یہ سر رحمان نہیں بلکہ ماکازونگا کے خاص ایجنٹ ہیں۔ ماکازونگا کے ایجنٹ؟ تمام ممبران کے منہ سے اکٹھا نکلا۔ مسٹر ایکس 2، تم مجھ پہ غلط الزام لگا رہے ہو۔ مجھے 35 سال ہو گئے اس حکومت کی خدمت کرتے ہوئے اور میری وفاداری پر آج تک کوئی حرف نہیں آئی، اور آج آپ نے سنگین الزام مجھ پر لگایا ہے۔ میں اس توہین کا بدلہ عدالت میں ضرور لوں گا۔ سر رحمان بوکھلائے بول رہے تھے۔ ایکس 2 نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے ایک سپاہی کو مخصوص اشارہ کیا اور وہ امونیا کی بوتل لے آیا۔ سر رحمان کا زبردستی منہ دھلوایا گیا تو پلاسٹک میک اپ کی تہ کے نیچے سے ایک اجنبی چہرہ برآمد ہو گیا۔ اب تو وزیر داخلہ بھی چونک پڑے، پھر فوراً بولے، اصلی سر رحمان کہاں ہیں؟ میں نے ان کی برآمدگی کے لیے اپنے ایجنٹ بھیجے ہیں، امید ہے ابھی کہیں نہ کہیں سے اطلاع آ جائے گی۔ اور ایکس 2 کے اشارے سے سپاہی نکلی سر رحمان کو پوچھ گچھ کے لیے باہر لے گئے۔ آپ کو ان کے نکلی ہونے کا پتہ کیسے چلا؟ آئی جی پولیس نے سوال کیا۔ میرے خاص ایجنٹ علی عمران نے، جو سر رحمان کے صاحبزادے بھی ہیں، مجھے اطلاع بھیجی ہے، جس پر مزید تحقیقات کرنے سے ان کا نکلی ہونا پایا ثبوت تک پہنچ گیا ہے اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ایکس 2 نے جواب دیا۔ اتنے میں ملٹری پولیس کا ایک آدمی ایکس 2 کے قریب آیا اور اس نے ایک پرچہ اس کے حوالے کر دیا۔ ایکس 2 نے پرچہ کھول کر پڑھا اور اسے پڑھ کر جیب میں ڈال دیا۔ حضرات، اصلی سر رحمان کا پتہ چل گیا ہے، وہ قدرے زخمی ہیں، اس لیے انہیں ملٹری پولیس کے اسپیشل وارڈ میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو بین الاقوامی میٹنگ کی کارروائی سے آگاہ کرتا ہوں۔ ایکس 2 نے تفصیل سے بتایا۔ سب ممبران نے ماکازونگا کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ چل جانے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ایکس 2 نے انہیں بتایا کہ وہ علی عمران کی سرکردگی میں ماکازونگا کی سرکوبی کے لیے اپنے ایجنٹوں کی ایک ٹیم روانہ کر رہے ہیں۔ اس تجویز سے سب نے متفقہ طور پر اتفاق کیا اور میٹنگ برخاست ہو گئی۔ سب نے جیپوں سے اتر کر سامنے حد تک پھیلے ہوئے بھیانک جنگل کو دیکھا اور ان سب کو تھرتھری سی آ گئی، خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ آئندہ ہونے والے واقعات کا تصور کر کے۔ یہاں سے ان کی زندگی کا بھیانک باب شروع ہونا تھا۔ نہ جانے پر اسرار اور خوفناک جنگل میں کس طرح کے واقعات پیش آتے اور آیا وہ صحیح سلامت واپس اس جنگل سے نکل بھی سکیں گے یا نہیں۔ ایک عمران تھا جو ہر خطرے سے بے نیاز سامان اتروا رہا تھا، اور جوزف، اس کی تو حالت ہی عجیب تھی۔ اس کے چہرے پر خوشیاں پھوٹ پڑ رہی تھیں، جیسے کئی سالوں بعد کوئی شخص اپنے وطن واپس آیا ہو۔ صحیح معنوں میں جوزف شہر کی زندگی سے اکتا گیا تھا۔ اس کا کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ وہ واپس جنگل کی آزاد فضاؤں میں چلا جائے، جہاں نئی تہذیب کی بغیرتی اور تکلف و تشنا سے پاک ایک آزاد ماحول ہوتا ہے۔ لیکن وہ ایسا عمران کی وجہ سے نہ کر سکتا تھا، کیونکہ عمران سے اس کا لگاؤ اس کی ہر خواہش پر قابو پا لیتا تھا۔ عمران سے اسے ایک طرح کا عشق تھا، اور یہ تھی بھی ایک حقیقت۔ عمران اس کی زندگی کا جز بن چکا تھا۔ گریٹ باس عمران کی منفرد خصوصیات کا گرویدہ کر دیا تھا۔ اب قسمت نے اسے چند دن کے لیے دوبارہ موقع دیا تھا کہ وہ جنگل میں سانس لے سکے۔ اس کے لیے اس کے چہرے پر خوشیاں پھوٹی پڑ رہی تھیں۔ بلیک زیرو ان سے تقریباً 4 میل آگے گھنے جنگل میں موجود تھا
وہ اب اس کے اور اپنے سمت کا اندازہ کر رہا تھا کہ ٹیم کی مناسب رہنمائی کر سکے۔ بلیک زیرو کا کام دراصل سب سے کٹھن تھا کیونکہ اسے جنگل میں اکیلے ہی سب آفتوں کا مقابلہ کرنا تھا، لیکن عمران نے اس کی اس طرح ٹریننگ کی تھی کہ وہ اب عمران کی طرح تقریباً ناقابل تسخیر بن چکا تھا۔ اس میں اس کی اعلیٰ صلاحیتوں اور حاضر دماغی کا بھی بہت دخل تھا۔ ساری ٹیم شکاریوں کے بھیس میں تھی۔ ٹیم میں عمران، شکیل، صفدر، نشاط، تنویر اور جوزف شامل تھے۔ جولیا اغوا ہو جانے کی وجہ سے انہیں جولیا یاد آتی وہ سب افسردہ ہو جاتے۔ سب کو مہم سی امید تھی کہ جولیا واپسی میں ان کے ساتھ ہوگی۔ بہرحال جولیا کی کمی انہیں بری طرح کھل رہی تھی۔ ان سب نے اپنے اپنے حصے کا سامان اٹھایا ہوا تھا۔ فالتو سامان جوزف کے کاندھوں پر تھا جسے وہ آسانی سے اٹھائے ہوئے تھا۔ ان سب کے پاس اعلیٰ قسم کی مشین گنیں تھیں اور ایک جدید قسم کے ریوالور جن سے گولی کی بجائے چھوٹے چھوٹے راکٹ لگتے تھے، اور ایک راکٹ ایک چھوٹی توپ کے گولوں جتنی تباہی مچاتا تھا۔ دور مار رائفلیں ان کے کاندھوں پر لٹکی ہوئی تھیں۔ ہینڈ گرنیڈ بھی کافی تعداد میں موجود تھے۔ جوزف کے پاس کافی تعداد میں ڈائنامائٹ سیٹ بھی موجود تھا، چنانچہ وہ جدید اسلحہ سے پوری طرح لیس تھے۔ وہ سب عمران کی سرکردگی میں گھنے جنگل میں ایک چھوٹی سی پگڈنڈی پر چلے جا رہے تھے۔ تنویر بیچارہ انتہائی افسردہ تھا اور عمران اسے بار بار چھیڑ دیتا۔ تنویر نہ جانے جولیا کس حال میں ہوگی، نہ جانے بیچاری زندہ بھی ہے یا نہیں، اور یہ کہتے کہتے عمران کے چہرے پر غم کی لہریں چھا گئیں۔ تنویر اب تک تو خاموشی سے سنتا چلا آ رہا تھا، لیکن آخر کب تک اس بات پر پھٹ پڑا۔ مرے اس کے دشمن، وہ کیوں مرے؟ مجھے پتا ہے تم نے جان بوجھ کر اسے صفدر کے ساتھ بھیجا تھا۔ تم اس سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے اور تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، لیکن یاد رکھنا اگر ہیڈ کوارٹر میں جولیا نہ ملی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ہائے ہائے، پوری دادی اماں کی طرح بول رہے ہو۔ جولیا کے عشق نے تمہیں بھی عورت بنا دیا، یعنی من تو شدم تو من شدی والا چکر ہے۔ صفدر اور نشاط عمران کی اس بات پر ہنس پڑے، لیکن تنویر کا چہرہ بگڑتے دیکھ کر وہ چپ ہو گئے۔ تنویر کو ازحد غصہ آ گیا۔ اس نے سامان پھینک دیا اور خود عمران پر جھپٹ پڑا، لیکن اس کے پیشتر کہ وہ عمران تک پہنچتا، جوزف نے جھپٹ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ مسٹر، ماسٹر پر جھپٹنے سے پہلے مجھ سے دو ہاتھ کر لو، آؤ جلدی آؤ۔ اور تنویر نے غصے میں ایک مکہ جوزف کو مار دیا۔ اب تو جوزف کو بھی غصہ آ گیا اور جھٹ سامان پھینک کر ایک زوردار لفٹ ہوک تنویر کے منہ پر مارا اور تنویر 2 فٹ اچھل کر زمین پر جا گرا۔ اس کا چہرہ ضرب کی شدت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ عمران ہائے ہائے کرتا رہ گیا، لیکن تنویر کو مکہ پڑ چکا تھا۔ اب عمران نے جوزف کو منع کیا اور تنویر کو بڑی مشکل سے صفدر اور کیپٹن شکیل نے سنبھالا، اور وہ ایک بار پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوپہر کو جنگل کے ایک صاف قطعے میں انہوں نے کیمپ لگایا تاکہ کچھ تازہ دم ہو کر وہ آگے جائیں۔ صفدر بندوق لے کر شکار پر نکل گیا۔ جوزف اور تنویر ایک دوسرے کو اب تک ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد صفدر ایک ہرن مار کر لے آیا اور وہ لوگ کھانا پکانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ کیپٹن شکیل ہاتھ میں بندوق لیے ٹہلتا ہوا جنگل میں کافی دور نکل گیا۔ یہ پراسرار جنگل اپنے اندر کافی رنگینیاں لیے ہوئے تھا، اونچے اونچے درخت اور پھر پرندوں اور جانوروں کا مسلسل شور اس کے کانوں کو بھلا محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دور ٹہلنے کے بعد وہ واپس کیمپ کی طرف مڑ گیا۔ ابھی وہ کیمپ سے 200 گز دور تھا کہ اسے اپنی پشت پر زوردار دھماکوں اور درخت ٹوٹنے کی آوازیں آئیں اور زمین ہلنے لگی۔ وہ فوراً پیچھے پلٹا تو اسے محسوس ہوا کہ بھاری بھرکم جانوروں کا ایک گروہ بھاگا چلا آ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ دیو پیکر ہاتھیوں کا غول ہوگا۔ خیمے میں بیٹھے ہوئے باقی ساتھی بھی ہڑبڑا کر باہر نکل آئے تھے۔ کیپٹن شکیل نے انہیں خیموں سے فوراً ضروری سامان نکال کر دور دور درختوں پر چڑھ جانے کا حکم دیا، لیکن گھبراہٹ میں وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکے۔ جب بات ان کی سمجھ میں آ گئی تو اتنی دیر میں ہاتھیوں کا ایک غول تیزی سے ان کی طرف بھاگتا ہوا نظر آیا۔ ان دیووں کے سامنے جو چیز بھی آتی خس و خاشاک کی طرح بکھرتی چلی گئی۔ اب بھاگنے کا وقت نہ تھا، لیکن کیپٹن شکیل اپنے ساتھیوں سے 2 گز دور تھا، اس لیے پہلے زد میں وہی آتا، لیکن وہ سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی رائفل اٹھائی، نشانہ لیا اور سب سے آگے آنے والے ہاتھی کے ماتھے پر گولی چلا دی۔ وہ ہاتھی بھاگتے بھاگتے لڑکھڑا کر گر گیا، لیکن وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ہاتھیوں کی رفتار آہستہ ہو گئی۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ سامنے ان کے دشمن ہیں، اور وہ فطری چالاکی سے ایک دائرہ بنا کر بھاگنے لگے۔ ان سب کے آگے وہی ہاتھی تھا جس کے ماتھے پر گولی لگی تھی۔ اس کے بھاگنے کی طرز سے پتہ چلا تھا کہ گولی کارگر نہیں تھی۔ عمران نے کیپٹن شکیل کو زبردست خطرے میں دیکھا تو اس نے اسے فوراً پیچھے بھاگ آنے کو کہا۔ اس کے دوسرے ساتھی اتنی دیر میں نزدیک کے درختوں پر چڑھ چکے تھے، لیکن کیپٹن شکیل نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں اٹھایا۔ وہ تن کر کھڑا ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر ہاتھیوں کے سردار کو کسی طرح ختم کر دیا جائے تو یہ گروہ واپس بھاگ جائے گا۔ چنانچہ اس نے رائفل اٹھا کر ایک اور فائر کیا، لیکن رائفل پھس ہو کر رہ گئی، شاید اس میں کوئی خرابی ہو گئی تھی۔ اتنے میں ہاتھی بالکل نزدیک آ گئے تھے۔ اب موت کیپٹن شکیل کے بالکل سامنے تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے جھجکا اور پھر اس نے رائفل کو نال سے پکڑ کر سامنے کر لیا۔ اب وہ ہاتھیوں سے 10 بدس جنگ کرنے کے لیے تیار تھا۔ عمران اتنی دیر میں بھاگتا کیپٹن شکیل کے پاس آ رہا تھا، لیکن عمران کے پاس پہنچنے سے پہلے ہاتھیوں کے سردار نے کیپٹن شکیل پر حملہ کر دیا۔ عمران نے سردار کے پیچھے آنے والے ہاتھیوں پر ہینڈ گرنیڈ پھینک دیا۔ زبردست دھماکہ ہوا اور ہاتھیوں نے بکلا کر اپنا رخ پھیر لیا، لیکن سردار ہاتھی اس دھماکے سے نہ گھبرایا۔ شاید وہ جوش انتقام سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی شکیل پر حملہ کیا، شکیل نے رائفل کا بٹ گھما کر اس کی سوڑ
में मार दिया और खुद उछलकर एक तरफ हट गया। हाथी अपने जोर में आगे चला गया। राइफल का बट तो जरूर टूट गया, लेकिन हाथी की सूंड भी बुरी तरह जख्मी हो गई। अब कैप्टन शकील बिल्कुल निहत्था था। उसके हाथ में सिर्फ राइफल की नाली थी और हाथी जख्मी होकर और भी गजबनाक हो गया था। अब वो फिर पलट कर हमला कर रहा था। इमरान ने उसे पलटता देखकर उसके ऊपर राइफल से गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते भी शकील के करीब पहुंच गया था। अगर अब भी कैप्टन शकील उसकी जद में आ जाता तो कैप्टन शकील का हाथी के पांव में पिस जाना यकीनी था। लेकिन कैप्टन शकील ने उछलकर राइफल की नाल उसकी आंख में घुसेड़ दी और हाथी चीखता हुआ एक तरफ भागा। लेकिन वो चंद गज के फासले पर लड़खड़ा कर गिरा, 2-3 बार तड़पा और फिर ठंडा हो गया। लेकिन कैप्टन शकील की बहादुरी देखकर इमरान के चेहरे पर भी तहसीन के तासुरात छा गए। कैप्टन शकील की बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी से सारी टीम की जानें बच गई थीं और जोसेफ भी कैप्टन शकील की बहादुरी का पूरी तरह मद्दा था। इमरान के बाद ये दूसरा आदमी था जिससे जोसेफ मुतासिर हुए बगैर न रह सका था। सारी टीम अपना अपना सामान उठाए एक बार फिर अपने सफर पर रवाना हो चुकी थी। इमरान रात को ही ब्लैक जीरो से आइंदा रास्तों की तमाम पोजीशन ले चुका था। चुनांचे वो आसानी से इस रास्ते पर जा रहे थे। 2 दिन तक सफर के दौरान उन्हें कोई खास वाकया पेश नहीं आया, लेकिन 2 दिन के सफर के बाद उन्हें मालूम हुआ कि वो रास्ता भूल चुके हैं, क्योंकि रात ही ब्लैक जीरो ने इमरान को बताया था कि कपास की 1 डिग्री गलती से हिल गई है। अब वो अपनी मंजिल मकसूद से काफी दूर हो चुके थे। ब्लैक जीरो की ये गलती एक भयानक गलती थी, क्योंकि इस पुरस्रार जंगल में रास्ता भूल जाने का मतलब सिवाय तबाही के और कुछ न था। लेकिन ब्लैक जीरो भी आखिर इंसान था। अब गलती हो चुकी थी। इमरान ने ब्लैक जीरो को दोबारा सिमत मापने को कहा और उसकी तरमीम शुदा सिमत बताने पर वो पूरी टीम को लेकर उस तरफ चलने लगा। इमरान सबसे पीछे पीछे सफदर से बातें करता हुआ आ रहा था। अचानक उसे ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ और पेशाब करने के बहाने एक तरफ झाड़ी में चला गया। ब्लैक जीरो ने उसे बताया कि वो बोमी कबीले की सरहद में दाखिल हो चुके हैं। इमरान बोमी का लफ्ज सुनते ही तशवीश में पड़ गया, क्योंकि अफ्रीका के जंगलों में बोमी सबसे ज्यादा वहशी और आदमखोर कबीला था। आज तक इस कबीले से बहुत कम अफराद ही अपनी जानें बचा सके थे। इमरान ने ब्लैक जीरो को कहा कि वो कनी काट कर उनके काफिले के पीछे चला जाए, ताकि अगर उनको कुछ हो जाए तो ब्लैक जीरो बर वक्त उनकी मदद कर सके। और खुद उसने टीम को सारे वाकयात बताकर होशियार रहने को कहा, क्योंकि इस कबीले से निपटना बड़ा ही मुश्किल था। बहरहाल वो तनबा तकदीर अब आगे बढ़े जा रहे थे। इमरान ने उन्हें सख्ती से मना कर दिया था कि वो इसकी इजाजत के बगैर हरगिज फायर न करें, क्योंकि इससे हालात और बिगड़ सकते हैं। और इमरान ने कुछ सोचकर अपने कपड़े उतारे और एक नेकर पहनी और जिस्म पर मुख्तलिफ रंग मल लिए, सर पर एक झाड़ी बांधी। अब वो किसी वहशी कबीले का एक जादूगर नजर आ रहा था। सब लोग उसकी इस हैयत को देखकर हंस रहे थे और इमरान तरह तरह के मुंह बनाकर उनको और भी हंसा रहा था। अचानक दूर से ढोल बजाने की आवाज आई और इमरान समझ गया कि इस कबीले के पहरेदारों ने उन्हें देख लिया है और अब वो अपने साथियों को इत्तला दे रहे थे। और फिर जंगल में दूर दूर तक ढोल बजने की लगातार आवाजें आने लगी, लेकिन टीम चलती रही। अचानक ही झाड़ियों में सरसराहट हुई और जंगलियों का एक गिरोह जो बिल्कुल नंगा था, हाथ में तीर कमान और नेजे लिए सामने खड़ा था। उनके नेजे यकीनन जहर आलूद थे और फिर इनको देखते देखते चारों तरफ से वहशियों के सर उभरने लगे। अब उन्होंने देखा कि वो चारों तरफ से वहशियों के नरगे में हैं। इमरान सबसे आगे था। अचानक वहशियों के सफों में हरकत हुई और एक वहशी लंबा सा नेजा लेकर आगे बढ़ा। उसने जंगली जबान में कुछ चीख कर कहा। उसके जवाब में इमरान ने भी इसी जबान में बात की। इमरान के मुंह से ये जंगली जबान इतनी रवानी से सुनकर सब हैरान हो गए। इमरान बजाते खुद एक जंगली लग रहा था। थोड़ी देर तक जंगली जबान में बातचीत होती रही, फिर जंगलियों ने उन्हें अपने नरगे में लेकर चलना शुरू कर दिया। इमरान ने टीम को बताया कि ये वाकई बोमी कबीला है। मैंने एक जादूगर का रूप धारा है। मैंने उनको बताया है कि मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ और तुम्हारे मुतालिक मैंने उन्हें बताया है कि ये भी एक कबीले से ताल्लुक रखते हैं जो सारे का सारा जादूगरों का कबीला है। इनके पास आतिशी जबान वाले सांप हैं जो बहुत दूर से इनके एक इशारे पर लोगों को मार देते हैं। वो हमसे काफी मुतासिर मालूम होते हैं, लेकिन आगे जाकर हम पर क्या गुजरेगी ये खुदा बेहतर जानता है। बहरहाल हमें अब इंतहाई एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जरा सी बेएहतियाती हमें बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। जंगलियों का गोल ढोल बजाता हुआ नाचता कूदता इनको लिए जा रहा था। थोड़ी दूर घने जंगल के दरमियान में एक बहुत बड़ा किला था।